بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ یہ وہ رابطہ ہے جس میں انسان زمین سے آسمان تک کا سفر صرف اپنے دل کی پکار سے طے کرتا ہے۔ دعا محض الفاظ نہیں ہوتی، یہ دل کی چیخ، روح کا سجدہ، بندگی کی انتہا ہوتی ہے۔ کبھی ہم آنسوؤں کے ساتھ مانگتے ہیں، کبھی خاموشی میں، کبھی دل کے اندر چھپے درد کے ساتھ۔ لیکن ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، آخر کب ہماری دعا قبول ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارے پکار سن لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن قبولیت کا اندازہ ہمیشہ ہمارے گمان کے مطابق نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ فوراً عطا کرتا ہے، کبھی دیر سے، اور کبھی وہ اس کے بدلے میں کچھ بہتر عطا کرتا ہے۔ دعا کا جواب 3 طریقوں سے دیا جاتا ہے، کبھی فوراً، کبھی بعد میں، اور کبھی آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ مگر اللہ جب کسی دعا کا جواب دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ کچھ نشانیاں دکھاتا ہے، ایسی نشانیاں جو دل کے قریب آتی ہیں اور انسان محسوس کرتا ہے کوئی غیبی سکون، کوئی نرمی، کوئی روشنی اس کے آس پاس ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے، دل میں ایک اطمینان اترنے لگتا ہے۔ وہ دل جو دن رات بے چینی میں تھا، اچانک سکون محسوس کرنے لگتا ہے، جسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو اور کہہ دیا ہو، فکر نہ کر، تیرا معاملہ میرے سپرد ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے تاکہ وہ جانے کہ دعا سنی جا چکی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے، انسان کے اندر ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ غصہ جو پہلے چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھڑک اٹھتا تھا، وہ کم ہونے لگتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں جلد نم ہونے لگتی ہے اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، جب بندے کے دل میں عاجزی بڑھنے لگے تو سمجھو اللہ اس سے راضی ہے اور اس کی دعائیں سن رہا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے، حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو فوراً وہ چیز نہ ملے جو آپ مانگ رہے ہیں، مگر آپ دیکھیں گے رکاوٹیں کم ہو رہی ہیں، وہ کام جو پہلے مشکل لگتا تھا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو مجھ پر بھروسہ کرے میں اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہوں۔ چوتھی نشانی یہ ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کی دعا قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اسے پاک کرتا ہے، کبھی کسی برائی سے دور کر دیتا ہے، کبھی کسی غلط راستے سے بچا لیتا ہے۔ یہ بھی قبولیتی دعا کی علامت ہے۔ اللہ بندے کے ارد گرد ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو اسے گناہ سے بچا لے۔ پانچویں نشانی، دل میں یقین کا بڑھ جانا۔ پہلے جہاں شک کمزوری تھی، اب وہاں یقین کی روشنی آ جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے، اللہ ہے نا، وہ سب بہتر کرے گا۔ یہ یقین دراصل اللہ کی جانب سے ایک اشارہ ہوتا ہے، اس نے تمہاری فریاد سن لی ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے، کبھی کبھی خواب میں کوئی اشارہ ملتا ہے، جیسے روشنی، مسجد، قرآن یا کسی نیک ہستی کا دیدار۔ بزرگ فرماتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کے دل یا خواب میں اپنے رضا کا پیغام بھیج دیتا ہے۔ اگر آپ کو دعا کے لیے بعد ایسی روحانی کیفیت محسوس ہو تو سمجھیں آپ کی دعا اللہ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے، زبان پر اچانک ذکر بڑھ جاتا ہے۔ کبھی آپ بیٹھے ہیں اور دل چاہتا ہے درود پڑھے، کبھی استغفر اللہ خود بخود نکل جاتا ہے۔ یہ نشانیاں دل اب اللہ کے قریب جا رہا ہے، اور اللہ جب کسی کے دل کو اپنے طرف موڑ دیتا ہے اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آٹھویں نشانی ہے، آزمائش نرم ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات دعا قبول ہونے سے پہلے اللہ بندے کو تھوڑا آزماتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے۔
لیکن جب آزمائش کم ہونے لگے، دل ہلکا ہونے لگے، تو سمجھو دعا کی قبولیت شروع ہو چکی ہے۔ 9ویں نشانی یہ ہے، اللہ ایسے لوگوں کو آپ کے قریب لاتا ہے جو نیکی کے طرف بلاتے ہیں۔ اچانک کسی سے ملاقات ہوتی ہے جو دل میں ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ رحمت ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے تو اسے اچھے لوگوں کے درمیان لے آتا ہے۔ اور 10ویں نشانی سب سے خاص یہ ہے، انسان کا دل خود دعا پر جم جاتا ہے۔ اب وہ بار بار وہی دعا مانگتا ہے، رک نہیں پاتا، دل گواہی دیتا ہے یہی دعا قبول ہونے والی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب دل دعا پر قائم ہو جائے تو سمجھو وہ دعا ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے، وہ بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو اپنے بندے کی وہ دعا بہت پسند آتی ہے جو بار بار مانگی جائے، یعنی اللہ چاہتا ہے بندہ مانگتا رہے۔ وہ سننے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ اکثر اوقات دعا کے بعد ہمیں خاموشی محسوس ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں خاموشی بھی ایک جواب ہے۔ کبھی اللہ فوراً دیتا ہے، کبھی بہتر وقت پر، اور کبھی وہ کہتا ہے ابھی نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر دوں گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا جب دعا قبول ہو جائے تو شکر ادا کرو، اور جب نہ ہو تو یقین رکھو اللہ نے تمہیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ زندگی کے کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی راستہ نہیں نظر آتا، ہر دعا بے اثر لگتی ہے، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے، میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ دعا کا اصل مقصد صرف مانگنا نہیں بلکہ اللہ سے جڑ جانا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے، یا تو وہ مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی بلا ٹال دیتا ہے، یا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے جب دل رونے لگے، زبان دعا مانگنے سے رک نہ پائے تو سمجھ لو عرش ہل رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب فرشتے کہتے ہیں اے رب یہ تیرا بندہ ہے جو تیرے در پر ہے، تو اسے خالی نہ لوٹا۔ اور یقین مانے اللہ خالی نہیں لوٹاتا، بس شرط یہ ہے دعا میں صدق ہو، عاجزی ہو، یقین ہو، کیونکہ دعا تب اثر کرتی ہے جب دل اللہ پر مکمل بھروسہ کرے۔ آخر میں دل سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے رب العالمین ہمارے دلوں میں یقین پیدا کر، جو کچھ تو نے لکھا ہے وہی بہترین ہے۔ ہماری زبان کو تیرے یاد سے آباد کر دے، اور دلوں کو تیرے رضا پر راضی فرما۔ جو مانگ رہے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما، جو رو رہے ہیں ان کی آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے، اور جو تیری راہ میں تھک گئے ہیں ان کی دلوں کو اطمینان عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرمائے۔ ہمیں 5 وقتی باقاعدہ پابندی وقت کے ساتھ واجبات کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بہتر فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنے پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر اپنا رحم کرم، اپنا فضل کرم کرے، آمین۔